اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین سورہ شعراء آیت نمبر 221 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے اور یہ آخری حصہ ہے، آخری 7 آیات۔ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے گزر چکی آیات کہ اس قرآن کے ساتھ شیطان نازل نہیں ہوتے، شیاطین نازل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اب یہاں پر کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں، شیاطین کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، نازل ہوتے ہیں ہر ایک ڈھونگی، جھوٹے، باتیں بنانے والے، دھوکہ دینے والے گناہ گار پر۔ ہر گناہ گار پر نہیں، یہ 2 لفظ آئے، افاک اور اسیم۔ افق کہتے ہیں ایسا دھوکہ دینا، جو ایسے جھوٹ، ایسے بولنا جو، اور اس کو پھیلانا بھی حقیقت سے بالکل دور کر کے، کہ جو بہتان تک پہنچ جائے۔ افاق بہت زیادہ ایسا کرنے والا، جھوٹ میں بہت حد سے بڑھ جائے، فریب دینے والا دوسروں کو۔ اور اسیم لفظ اسم الف سے میم، یہ گناہ کے لیے آتا ہے، گناہ کے لیے بولا جانے لگا عربی زبان میں، لیکن اوریجنلی ہر اس عمل کو کہتے تھے جس سے انسان پھر کمزور ہو جائے، اس میں بات کو کمزوری آ جائے، وہ ایسے سب عمل اسم کہلاتے تھے، اور پھر یہ بعد میں استعمال ہونے لگا گناہ کے لیے۔ تو اسیم، افاق اور اسیم، گناہ گار بھی ہو، ہر گناہ گار پر نہیں، جھوٹا بھی ہو، ہر جھوٹے پر بھی نہیں، گناہ گار بھی ہو، عمل ایسے ہوں جس سے کمزوری پیدا ہوتی ہو، اور فریب پھیلاتا ہو، ڈھونگ رچاتا ہو۔ تو جب یہ سب چیزیں جن میں اکٹھی ہوتی ہیں، ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ شیطان نازل ہونے کا مطلب یہ ضروری یہ نہیں ہے کہ کوئی محسوس طور پر، اب جیسے قرآن شریف میں ہے کہ شیطان وسوسوں کے راستے سے آتا ہے، یہ ہر انسان کے پاس آتا ہے شیطان وسوسوں کے راستے سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ تو ہر انسان کے لیے ہے۔ لیکن لگاتار شیطان کے پھندے میں آنے والے وہ لوگ جو شیاطین انس، یعنی انسانوں میں بھی وہ ہیں جو شیطان بن جاتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان اور انسانوں میں بھی شیطان، یہ ایک دوسرے سے، یہ بھی قرآن نے کہا، کوآپریٹ کرتے ہیں۔ انسانوں میں کہ شیطان انسانوں میں تو گمراہی پھیلاتے ہیں، ان کا مرتبہ اور رتبہ جو ان کا مقام ہے اسے اونچا اٹھاتے ہیں جو جنوں میں کہ شیاطین ہیں۔ ان کی یہ دونوں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، تو یہ ان پر اترتے ہیں، ان پر نازل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ وحی نازل ہوتی ہے ان پر، اس میں وہ جو وحی ہوتی تھی وہ تھی شیطانی وحی جس کے انہوں نے دعوے کیے، تو ان کے کلام سے واضح ہے۔ اور کلام سے زیادہ، کلام سے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کی زندگی سے واضح ہے، ان کی زندگی سے واضح ہے، اسپشٹ ہے، جیون سے ان کے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایشور کے پاس سے اوترن ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔
تو شیطان جو اترتے ہیں، شیطانوں کا اوترن ایسے لوگوں پر ہوتا ہے، اس قرآن کے ساتھ میں نہیں۔ یہ گزری تھی آیت، ابھی اس سے پہلے گزر چکی ہے، اسے ریمائنڈ کرا رہا ہوں۔ وما تنزلت بھی شیاطین، اس وانی، اس کلام کے ساتھ شیطان نہیں نازل ہوتے، شیطانوں کا اوترن نہیں ہوتا۔ شیطان اس میں کسی طرح کی کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتے، کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، پھر یہ بتایا کہ شیطانوں کا جب نزول ہوتا ہے، اوترن ہوتا ہے، یعنی شیطانوں کا جب کانٹیکٹ یا سمپرک یا رابطہ ہوتا ہے کہیں، انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں ان سے، جو شیطان بن گئے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ شیطان صرف سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں، کچھ ادھر ادھر سے سنگن لے لی انہوں نے، اس میں بہت سی ملاوٹیں کی انہوں نے۔ واکثرهم کاذبون، اس میں اکثر، اس میں ادھکتر، بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر کا مطلب کیا ہوا کہ سب جھوٹے نہیں ہوتے کیا؟ اکثر جھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑی سنکھیا، بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو اسے قبول نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اس میں بہت سی باتیں ہمارے اندازے کی ہیں، بہت سی باتیں جھوٹ ملا دی ہیں، کچھ باتیں تو ہمیں پہنچائی ہوئی ہیں ہمارے شیطان ساتھیوں کی، یا جو شیطانی علوم ہیں ان کی، جو شیطانی ودیائیں ہیں ان سے کوئی، اور باقی ہم نے اس میں جوڑ دی ہیں، اسے قبول نہیں کرتی ان کی اکثر۔ کوئی ایک ان میں سے بہت کم ایسے ہو سکتے ہیں کہ جتنی بات وہ بھی جھوٹی ہوتی ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جتنی بات ان تک پہنچی ان کے امپرفیکٹ، ادھوری ودیاؤں سے، امپرفیکٹ نالج سے، وہ امپرفیکٹ سائنسز سے جو باتیں ان تک پہنچی، بس اتنی ہی بتا دیں کہ اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ یہ وہ شیطان ہے جو لوگوں کو واپس نہیں کرتے، لوٹاتے نہیں۔ لوگ اپنی پرابلمز کے لیے جاتے ہیں، سمسیاؤں کے لیے ان کے پاس، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ سب جھوٹ، ساتھ میں کس کس نے کرایا، اسی شکل۔ اب وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ان میں بھی آپس میں فساد پھیل جائے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ اپنے خیالات سے جوڑ لیتے ہیں اسے جس کی طرف سے ان کے دل میں خود کو ہی پہلے سے برے گمان ہوتے ہیں، برے خیال ہوتے ہیں، اور ایسے خوب فساد پھیلتے ہیں۔ تو پھر یہ سمجھ لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، جیسے کہا، جن کے اوپر شیطان اترتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پروکش کی، غیب کی جو چیزیں نظر نہیں آتی، وہ باتیں آگے کی، فیوچر کی، بھوش کی معلوم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس میں وہ بھی ہوتے ہیں جو ساحر کہیں یا جادوگر کہیں، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں کاہن کہیں یا غیب و پروکش کی باتیں بتانے والے۔ تو یہ کبھی یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ جو امپرفیکٹ سائنسز سے جو کچھ انہیں ملا، یا جو سنگن ان کے شیطانوں نے کچھ دی ان کو، بس ہمیں صرف اتنا معلوم ہے، ایسا وہ قبول نہیں کرتے۔ وہ ساتھ میں بہت کچھ جوڑتے ہیں، سب ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس، ہزاروں لوگ جاتے ہیں، لوگوں کی سائیکی جانتے ہیں، نفسیات ان کی جانتے ہیں، تو ماہر ہوتے ہیں اس کے کہ کیا باتیں اس سے کہی جائیں کہ یہ یقین کر لے گا، کس کس طرح کی کہی جائیں، کتنی باتیں جنرل ایسی کہی جائیں جو ہر ایک پر فٹ ہو جائیں گی، ہر ایک اپنے حساب سے اسے سوچتا رہے گا کہ سب باتیں تو بڑی سچی ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو اس خاص طور سے پرٹیکولرلی جو شخص آیا ان کے پاس، جو ویکتی آیا، اس کا اندازہ لگانے کے بعد اس کو بتا دی۔ تو جتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اندازہ لگا کے ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو اس کو یقین آ جائے۔ تو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تجربے سے۔ جب لوگ ہزاروں ان کے پاس آتے ہیں، ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں،
کس طرح کی پریشانیوں کے لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کا انہیں اندازہ ہوتا ہے, ساتھ میں بہت کچھ جوڑ دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں. لوگ کس طرح کی چیزوں سے ان کی بھیڑ چلے گی ان کے پیچھے, وہ چیزیں ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ مرادیں پوری ہو جائیں یہ چاہتے ہیں, شارٹ کٹ چاہتے ہیں. اپنا عمل, اپنی محنت, اس میں نقصان ہوئے تو اپنی غلطیاں تلاش کریں, ان کو سدھاریں. ریکنسٹرکشن میں وقت لگتا ہے. کسی چیز کو توڑ دیجئے بڑا آسان ہے, پھر جوڑنے میں وقت لگتا ہے. اب یہ کہ صاحب مسائل ہی حل نہیں ہو رہے, تو مرادیں آسانی سے پوری ہو جائیں یہ وہ جانتے ہیں. تو بھیڑ کی بھیڑ جو ان کے پاس جاتی ہے وہ اس لیے جاتی ہے کہ ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ مرادیں آسانی سے پوری, اور اس میں ساتھ میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں, وہ اس سے اعتماد اور کانفیڈنس, ان کا وشواس جیتتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ان کے اندازے کی ہوتی ہیں, تو وہ یہ نہیں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں کہ مطلب ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو کہ جتنی اس کو معلوم ہوئی وہ اتنی بتا دے. وہ اس سے بات اور بہت آگے لے جاتے ہیں. جانے والے بھی اس کے پاس نہیں جائیں گے جو یہ کہے بس مجھے تو اتنا معلوم ہے. جو سرو گیانی بن کے بیٹھا ہے, جانے والے بھی اسی کے پاس جاتے ہیں کہ نہ یہ تو ذرا ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ بڑی دور کی بتاتے ہیں. سب کچھ کھول دیا انہوں نے جو ہونے والا ہے. تو ان پر کم یقین کرتے ہیں جو تھوڑی بہت کہہ دیں کہ ہم تو اتنے ہی بتا سکتے ہیں. تو ایسے بہت کم ہوتے ہیں. یہ امپرفیکٹ سائنسز جیسے علم نجوم ہے, ایسٹرالوجی, ان سے جیوتش ودیا ہے, یہ سب امپرفیکٹ سائنسز ہیں. ایسا نہیں کہ اثرات نہیں ہوتے, ستاروں کے اثرات نہیں ہوتے, ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہے. یہ تو چاند ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے, اس کے اثر پانی کی لہروں پر پڑتے ہیں, لوگوں کے مزاجوں پر پڑتے ہیں. ہر ایک پر نہیں, لیکن جن کا بعض لوگوں کے ذہنی کیفیت پر, مینٹل اسٹیٹ پر پڑتے ہیں. کبھی کبھی قریب بہت ہے تو جو دور ہیں ان کے بھی پڑتے ہیں, اور سب کے ایک دوسرے پر پڑتے ہیں. زمین کے اثرات ان پر پڑتے ہیں. یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا کمپلیکس سسٹم اور نظام ہے کہ ان سب کو دنیا میں کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. صرف کوئی دو آبجیکٹس ہوتے, ایک کے دوسرے پر کیا اثر پڑ رہے ہیں اسے معلوم کیا جا سکتا تھا. 8-10 ہوتے کہ یہ ایک دوسرے کو کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, کیسے ایک دوسرے پہ کیا پربھاؤ اثرات پڑ رہے ہیں, اس کا پتہ لگا لیتے. لیکن ان کو تو گنا بھی نہیں جا سکتا. تو ان سب کے ایک دوسرے پر کیا پربھاؤ ہیں, کیا ایفیکٹس ہیں, یہ کیلکولیٹ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے جو کچھ بھی یہ علم نجوم کے ماہر ہوں, جیوتشی ہوں, ایسٹرولوجرز ہوں, جو کچھ بھی یہ بتاتے ہیں آگے کے بارے میں, پیشین گوئیاں کرتے ہیں, یہ سب کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں, بھن ہوتی ہیں. 5 دنیا کے سب سے بڑے ایسٹرولوجر لے لیجئے, اور ایک کسی بھی کوئی سیاسی پارٹی ہے اس کے بارے میں, یا کچھ سیاسی لوگوں کے بارے میں, ان سے آگے کی پیشین گوئیاں لے لیجئے, ہر ایک ڈیفرنٹ بتائے گا. قرآن ایسی چیزوں سے روکتا ہے, اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے جو ایکوریٹ نہیں ہے. وہ سائنس ہے لیکن وہ سائنس ڈسکور نہیں ہو سکی, ایگزیکٹ سائنس نہیں بنی. اس پر اس کے اگر پیچھے چلیں گے تو انسان صحیح راستے پر جو اسے عمل کرنا چاہیے تھا اس سے دور ہو جائے گا, ادھر ادھر بھٹکے گا, اپنی انرجیز غلط جگہوں پر غلط جو اس کے وہ مقامات, وہ غلط استھانوں کے اوپر اپنی انرجی ویسٹ کرے گا.
تو جو ایگزیکٹ سائنسز نہیں ہیں ان سے روکتا ہے قرآن. اگر وہ کبھی ایگزیکٹ سائنس بن جائے آگے فیوچر میں، جس کی کوئی امید نہیں ہے، اور اس کی پہچان سیدھی سیدھی سی یہی ہے کہ دنیا میں ہر ایک آپ کو کوئی سائنٹسٹ یہ بتا دے گا کہ اب سے 1 مہینے کے بعد کس تاریخ کو سورج کتنے بجے نکلے گا. یہ ایگزیکٹ سائنس ہے، کیلکولیشن پر بیسڈ. اگلا سورج گرہن کب ہوگا، اس کے بعد کا کب ہوگا، اور اس کے بعد کا کب ہوگا، سن ایکلپس. یہ ایگزیکٹ سائنس ہو گئی. لیکن جو ایگزیکٹ سائنسز نہیں ہے اس میں ہر ایک اپنی الگ، اپنے کیلکولیشن سے الگ حساب نکالے گا، الگ طریقے سے نکالے گا اور الگ ریزلٹ دے گا. تو اس کے پیچھے چلنے سے، ان کے پیچھے بھاگنے سے انسان کریٹو نہیں رہتا، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے ادھر ادھر اور غلط راستوں پر جاتا ہے، اور اس کی ایفرٹس غلط جگہوں پر لگتی ہیں، اس کی کوششیں. تو جتنی چیزیں نقصان دینے والی ہیں، بھٹکانے والی ہیں، ان سب سے اسلام نے روکا ہے. اگر وہ ایگزیکٹ سائنس بن جائے تو اجازت ہو جائے گی. تو یہ بہت سیدھا سیدھا سا پیمانہ ہے کہ کسی علم کو جاننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ماہرین اور ایکسپرٹ ہیں، وہ سب ایک ریزلٹ بتائیں تو وہ ایگزیکٹ سائنس ہے. اور جتنے بھی اس ودیا کو اور علم کے ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ کرنے والے الگ الگ اگر ریزلٹ بتائیں کسی ایونٹ کا، کسی واقعے کا، کسی پرابلم کا، تو پھر وہ ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے. اس سے روکا گیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو. تو پھر ان میں وہ بھی ہیں جو ان ودیاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ بھی اپنی بات بس وہاں تک نہیں رکھتے کہ بھئی ستارے یہ کہہ رہے ہیں. وہ بھی بات اس کے اندر بہت سی ملا دیتے ہیں. اسے دیکھنے کے بعد کہ کون آیا ہے، حالات کیا جا رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ بہت اس کے ماہر ہو جاتے ہیں، ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اور جانے والا اگر 2-3 چیزیں اسے میچ کر جاتی ہیں نا، تو باقی 4-5 کو تو وہ سوچتا ہی نہیں. ہر بات بالکل سچی بتاتی تھی. بہت سی جنرلائزڈ ہوتی ہیں ایسی کہ جو ہر ایک فٹ کر لیتا ہے باقی اپنے حالات کے اوپر. تو کچھ تو ہوتی ہیں ان کی سنی ہوئی، اور اسے وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اسے وہ پہنچاتے ہیں. جو ان کے کلیگز ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، جن وہ سرشٹی اور وہ مخلوقات جو انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتے، تو کچھ تو ان کو وہ پہنچاتے ہیں، اور بہت جھوٹ وہ ملا لیتے ہیں اس کے اندر. جو وہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہوتا بالکل. تو یلقون السمع واکثرهم کاذبون. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. قرآن کی کوئی چیز جھوٹی نہیں ہے، تو اس کا شیطانوں سے کوئی تعلق نہیں. یہی ثبوت ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور قرآن کی سچائی، ستیہ جو ہے وہ صدھ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنی سائنس ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہے، وہی ورڈز اور وہی الفاظ جو ہیں وہ اور صدھ پروو ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ شیطانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو ایکوریٹ ہے. جو کچھ بھی بتایا گیا اور جو خبریں دی گئیں وہ سب ایکوریٹ ہیں. یہ پھر پچھلی آیت کا میں نے حوالہ دیا جو گزر چکی اسی صورت میں، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. یہ ان کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے، ان کا مقام ہی نہیں ہے، یہ انہیں شعبہ ہی نہیں دیتا شیطانوں کو، اور نہ اس کی ان کو طاقت دی گئی ہے، نہ اس کی استطاعت ہے ان میں. اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی، ایشور کی طرف سے ایک اوترن ہوا، ایک پیغام. اس کے لیے سلیکشن ہوتا ہے اللہ کا کہ کون ہے اس قابل کہ وہ اس کو لے سکے گا، اور کس کی لائف اور کس کا جیون ہے ایسا کہ اسے دیا جا سکے. اور اس میں پہلی چیز ہوتی ہے سچا. یہ پہلی چیز ہے. وہی جھوٹ ملا کے دوسروں کو پہنچا دے تو پھر مارگدرشن کیا ہوا، ہدایت کیا ہوئی. تو یہ سلیکشن اس کے اندر
علم دو طرح کے، ودیائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، بہت اونچے مقامات، بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، بہت بڑا گیانی بن جاتا ہے، ایسا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے، اس کے گیان اور علم تک. وہ اس کی محنت ہوتی ہے. اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس میں محنت نہیں ہوتی اس کی، اسے اس علم کو لینے کی محنت نہیں ہوتی اس میں. وہ سلیکشن ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کسے دیا جا سکتا ہے اور وہ ان کے اوپر اتارتا ہے. وہ افطرا ہوتا ہے، وہ وہی ہے. تو وہ اس کے کیپیبل ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں دیا جا سکے. ان کے کردار، ان کے چرتر ایسے نہیں ہیں، ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ انہیں دیا جا سکے. ان کے لیے، ان کو یہ شعبہ ہی نہیں دیتا، ان کے اوپر بھپتا نہیں. وما یستطیعون، اور نہ ان کے اندر یہ چھمتا ہے کہ وہ اسے لے سکیں. ریسیو کرنے کے انسٹرومنٹس الگ الگ ہوتے ہیں. ریسیور کیسا ہے؟ فائن ریسیور ہوگا، کورس ریسیور ہوگا، کس درجے کا ہے ریسیو کرنے والا، تو یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو کچھ ریلے کیا جا رہا ہے وہ کون ریسیو کر سکے گا. تو یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ میں نہیں ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، اس کی سماعت، اس کے سننے سے ان کو بہت دور کر دیا گیا ہے. دور اسی لیے کر دیا گیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے سن سکتے. یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، ہم نہیں جانتے کیسا، اور کوئی نہیں جانتے کیسے، کہ وہ کسے سلیکٹ کرتا ہے، کسے چنتا ہے کہ اسے اپنا پیغام دے، اور وہ سندیش، وہ پیغام کیسے اس کے اوپر اترتا ہے، اسے انسان نہیں جان سکتے. کچھ درمیان کی کچھ باتیں، کچھ جسے تمثیلی کہیں، ایلیگوریکل، کچھ سمبولک، کچھ النکرت بھاشا میں تو کچھ سمجھ سکتے ہیں کچھ باتیں بیچ کی، لیکن اس کی بالکل حقیقی، بالکل صحیح، ایکوریٹ اس کی کیا کیفیت ہے، اسے نہیں جان سکتے کہ کیسے ان پر اترتا ہے، نزول اس کا افطرا ان کے اوپر کیسے ہوتا ہے. جو کچھ قرآن نے بتایا اس سے اتنا معلوم ہے کہ کچھ اسٹیشنز ہیں جگہ جگہ. اس پہلے سسٹم میں بھی 7 سسٹمز ہیں جنہیں 7 آسمان کہا گیا ہے. تو یہ پہلا سسٹم، اسے آسمان دنیا کہا گیا. یہ پہلا آکاش، یہ پہلا نظام و پہلی ویوستھا، جس کی آخری لمٹ تک انسان ابھی نہیں پہنچ سکا کہ کہاں تک ہے. یہ بات کی تو پھر بارے میں سوچنا ہی ان لوگوں کے لیے ابھی ممکن نہیں ہے، سمبھو نہیں ہے کہ یہ اس کے آگے اور بھی ہیں. تو اس پہلے کی حد تک نہیں پہنچا. اس پہلے سسٹم کے اندر اوپر وہاں سے جو نزول ہوتا ہے وہ پہلے یہاں کے بیس اسٹیشنز پر اتارا جاتا ہے، اور وہاں سے پارٹس میں جو ہے وہ آگے ڈیلیور ہوتا ہے، آگے اس پر اتارا جاتا ہے. جس انسان کو وحی دینی، یا اس دنیا میں جو کچھ چینجز آنے ہیں، جو امر ہیں، جو اس کے حکم ہیں، جو اس کی مرضی ہے، وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگی، یا وہ نظام پہلے یہاں کے پہلے سسٹم کے بیس اسٹیشنز پر آتا ہے، اور یہاں سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہ اتنی باتیں قرآن کی کچھ آیات سے ہمیں معلوم ہوئی بس. اور یہ جو ہے، یہ غیب کا، پروش کا علم شیطان نہیں جانتے. یہ جو کہا کہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور کر دیے گئے. ایک قرآن نے ایک پرانا واقعہ بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا. جب فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. جب ان کی مرتیو کا، ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا، جب ہم نے جب ان کو، حضرت سلیمان کی نبی تھے، اللہ کے پروفٹ، پیغمبر، ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی جو ہمیں نظر نہیں آتے. حضرت سلیمان کی، وہ ان کے لیے بہت کچھ کام کرتے تھے، بہت سے کام. وہ اللہ نے جو حکومت تھی وہ انہوں نے خود کنٹرول نہیں کیے تھے، کسی عمل سے، کسی ودیا سے انہوں نے کنٹرول میں اپنے نہیں کیا تھا، ان کے کنٹرول میں اللہ نے دیے ہوئے تھے.
جب ان کا وقت آ گیا، جب ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا، تو ان کی موت کا پتہ ان کو نہیں ہوا مگر الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، تو ایک حقیر، ایک تچھ سرشٹی، ایک پرتھوی کی سرشٹی تھی، دابۃ الارض. دابہ کہتے ہیں ہر چلنے زمین پر چلنے والے ہر ایک جیو کو. زمین کا ایک ایسا جیو، یہ بہت حقیر اور تچھ الفاظ کے اندر بنا کر کہا گیا ہے. اب لوگوں نے اس سے ہمارے ہاں ایک کہانی بنا لی. وہ کہانی آپ کے بہت سی روایات کے اندر، پرمپراؤں میں، حدیثوں کی بعض کتابوں میں بھی آ گئی کہ جن حضرت سلیمان کے لیے کام کر رہے تھے، لگے ہوئے تھے، غلام تھے، ان کے کنٹرول میں تھے. حضرت سلیمان کھڑے ہوئے نگرانی کر رہے تھے، اور ایک ان کا ایک تھمب تھا، ایک عصا تھا ان کی، ذرا بڑے سائز کی لاٹھی، وہ زمین میں گڑی ہوئی تھی، اس سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. اسی حالت میں ان کا دیہانت ہو گیا، انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی. جنوں کو پتہ نہیں چلا، اور وہ کام کرتے رہے، اور بہت دنوں تک کرتے رہے. جو کچھ بھی جن کاموں میں لگے تھے، جب وہ کمپلیٹ ہو گئے، ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے ان کاموں کے اندر، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے کام کر رہے تھے. وہ اسے معلوم ہوا کہ وہ یہ شیاطین جو تھے، جو اللہ نے ان کے کنٹرول میں دیے تھے، حضرت سلیمان کے بعد وہ بکھر گئے. کوئی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وہ جنات جو تھے، وہ تو ایک کنٹرول میں تھے ان کے، جن سے وہ کام لیتے تھے. تو پھر ادھر یہ ہوا کہ ایک گھن اس میں لگنا شروع ہوا، یہ دابۃ الارض، زمین کا تچھ، زمین کی تچھ ایک حقیر مخلوق. اس سے ہی بنا لیا گیا کہ ایک گھن یا کوئی لکڑی کھانے والا کیڑا لگ گیا اس میں، اور وہ ہلکے ہلکے اس کو، لاٹھی کو، ان کے یا اس جس سے وہ ٹیک لگائے کھڑے تھے، اس کو کھاتا رہا. پھر وہ کمزور ہو گئی، اس سے جسم کا لوڈ تھا ان کے اوپر، ان کا انتقال ہو چکا تھا، بس ایسی اس کے سہارے ٹکے کھڑے تھے. جب وہ گھن اس نے کھا لیا، کمزور ہو گیا، تو ٹوٹ کے گرا. تو انہیں معلوم ہوا کہ ارے ان کو تو پھر ان کی موت کو تو بہت دن ہو گئے. یہ گھن 4 دن میں تھوڑی، گھن لگنے سے کوئی 1 دن 2 دن کے اندر کوئی تھوڑی لکڑی ٹوٹ جاتی ہے. یہ تو ہلکے ہلکے کافی وقت لگتا ہے. جب کیڑا کھا جاتا ہے اسے، اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، باہر سے ٹھیک نظر آتی ہے. جب بالکل اسٹرینتھ نہیں رہی تو ٹوٹ گئی. تو بہت دن لگے نا اس واقعے کے حساب سے. اس بہت دن میں کوئی نماز پڑھنے نہیں گئے. وہ اس بہت دن میں اپنی اور جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہٹے، اسی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے. یہ کتنی کامن سینس کی باتیں ہیں، بہت معمولی، جو اس کی دھجیاں اڑا دیں اس ساری کہانی کی. اور سب کوئی نہیں سوچتا، سب یقین کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پیچھے سے لکھا چلا آ رہا ہے ہمارے پاس. کسی چیز کو کریٹیکلی نہیں سوچتے کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. اس درمیان میں ان کو کوئی کام نہیں تھا، بس ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور وہ لوگ ڈر کے کام کرتے رہے. ارے اس کے علاوہ بھی جب کام میں لگے ہوئے تھے تو وہ اندر رہتے ہوں گے. ایسا تھوڑی کہ جب سامنے کھڑے ہوں جبھی وہ کام کرتے رہیں گے. معلوم ہے کہ ایک پاور ہے، کام کر رہے ہیں. وہ چاہے کئی دن ان کے سامنے نہ آئے، لیکن جس کے اختیار میں ہے یا جس سے وہ ڈرتے ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے سامنے کھڑے ہونا ضروری تھوڑی ہے. جب ان کے ڈر سے کہ وہ نگرانی کر رہے ہیں تو ہم کام کرتے رہیں. اور جب وہ گھن کھا کر وہ ٹوٹ کے گر پڑا تب وہ بکھر گئے. انہوں نے کہا ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا، یہ تو بہت دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہم پہلے کام چھوڑ کے بھاگ جاتے. تو یہ جھوٹی کہانی تو جسے سنائی جائے، ذرا سا بھی اپنی عقلوں کو ایسا لگائیں کہ ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، ہر ویاکھیا اور ہر تشریح کو مانتے نہیں چلے جائیں. نہ معلوم کتنی چیزیں، کتنے سازش کرنے والوں نے گھسا دی ہیں درمیان میں، جو ویاکھیا بن کر اور تشریح بن کر اور تفسیر بن کر چلی آ رہی ہیں. تو کچھ ہے، اسی لیے قرآن نے کہا غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے ہماری آیات کے اوپر. تو یہ تو واقعہ خود کہیں کسی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے سند دیکھیں، یہ دیکھیں کتنی آتھینٹک ہے، یہ کس نے کس سے کہا تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنتے ہی آپ اٹھا کر پھینک دیں کہ کیا کہہ رہے ہو. بہرحال لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ.
ایک حقیر کیڑا زمینی جو تھا وہ ان کے عصا کو، ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. تو اس سے پتہ چلا، فلما، میں بھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں، فلما خر تبینت الجن، اور جب وہ گر پڑا تب پھر یہ جنوں پر کھلا. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ ہمیں غیب کا علم تو تھا نہیں، اگر ہمیں پروکش کا، غیب کا، آگے کا، فیوچر کا، بھوشیہ کی، اگر یا وہ باتیں جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہیں وہ اگر ہمیں معلوم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا. تو اس سے ان کی بڑی رسوائی اور ذلت ہوئی. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں، اور یہ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا. یہ کیا تھا کیڑا، اسے بھی سمجھتے چلیں. اصل میں تو یہ اس کا مقام نہیں ہے تشریح کا یا تفسیر کا. اس آیت کا حوالہ تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ قرآن نے بتایا کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا. دیکھو رسوائی ہو چکی ہے حضرت سلیمان کے دور میں ان کی. لیکن یہ رسوائی کیسے ہوئی تھی، ہوا کیا تھا جب یہ آئی ہے، تو میں اسے یہاں پر واضح کر دوں. حضرت سلیمان کا ایک لڑکا تھا، ایک ہی لڑکا تھا بس. اس کا نام تھا، بائبل میں دیا ہوا ہے ربعام، صحیح نہیں معلوم، ربعام یہی ہوگا. بہرحال ہمارے پاس آئے، اتنا معلوم ہے کہ ایک لڑکا تھا ربعام. وہ جو تھا وہ بالکل انکیپیبل تھا، صلاحیت کسی طرح کی نہیں تھی. نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وراثت میں ملتی چلی جائے، اب بیٹا، اب بیٹا، اس کے بعد بیٹا. یہ ہمارے یہاں گروؤں میں ہوتا ہے، ایک گرو، پھر ان کا بیٹا گرو، پھر ان کا بیٹا گرو، پھر انہی کی نسل میں چلے گا. آپ کے ہاں شیخوں پیروں میں ہوتا ہے، یہ نبوت میں نہیں ہوتا. نبی پیغمبر میں تو اللہ جسے چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ بیٹے اور صاحب دادے کو نبوت دی، اور یہ بھی ہوا کہ وہ بیٹے جو ہیں وہ برباد نکل گئے، وہ اس قابل نہیں ہیں. تو جب کسی کو نبی پیغمبر بنانا ہوتا ہے تو انسانوں میں سے انہیں بناتا ہے. جیسے یہ تو نسل تو جو یہاں پر چل رہی ہے، جو اس کے نظام سے چل رہی ہے، ان میں کون سب اس قابل ہے، اس کا اہل ہے دنیا والوں میں، وہ جانتا ہے، اس کو نبی بناتا ہے، اس کو پیغمبر بناتا ہے، سندیش ڈاپ. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جن کو اس نے پہلے ایک دفعہ پسند کیا تھا اس کی اولاد ہی ہو. تو یہ لڑکا جو تھا یہ نااہل نکلا حضرت سلیمان کا. حضرت سلیمان کی امپائر بہت بڑی تھی، ان کی کنگڈم، سلطنت، راجیہ بہت بڑا تھا، اور ان کا کنٹرول خالی انسانوں پر نہیں تھا، جانوروں پر بھی تھا، بہت سے پشو پکشیوں پر بھی تھا، اور جنوں پر بھی تھا. بات ان مخلوقات کے اوپر، ان سرشتیوں کے اوپر بھی جو نظر نہیں آتی. تو اتنی ایسی امپائر جو کبھی اتہاس میں کسی اور کو نہیں ملی اس دنیا کے اندر، ایسا کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو ان کا بیٹا بالکل نااہل تھا، نکلا. اس امپائر کو لوگوں نے حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد، اب یہ بات نبی کی نہیں ہو رہی، یہ تو پیغمبر بھی تھے، لوگوں نے وہ جو کنگ تھے یا شاہ بھی تھے، اس کے بعد پھر ان کے بیٹے کو بٹھایا گدی پر کہ بھئی یہ سلطنت آپ سنبھالیں، اس کا نظام آپ سنبھالیں. وہ کچھ ہی دنوں کے اندر، بہت کم عرصے میں وہ سب بکھر گیا. اس نے بے پناہ ظلم و سختیاں شروع کر دی، اور ان سختیوں کی وجہ سے تمام تتر بتر ہو گیا. پھر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا سب چیزوں پہ. وہ بہت ہی آنن فانن، بہت کم دنوں کے اندر وہ سب کچھ بکھر گیا. جتنی ایک امپائر تھی، جتنی ایک طاقت تھی، جتنا ان کا دبدبا تھا، وہ سب ختم ہو گیا. بائبل میں تفصیلات ہیں اس کی. تو اسے بڑی یعنی حقارت، تجھ ہونے کے انداز میں اسے یہ نہیں کہا ان کا لڑکا، کہا وہ ایک زمینی، ایک زمین کا، ایک ارتھ کا، ایک پرتھوی کی ایک سرشٹی، ایک زمین کا ایک کیڑا مخلوق جیسا. ہر انسان ایسے ہی ہے، اگر اس اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے تو پھر وہ کیڑوں مکوڑوں سے بھی گیا گزرا ہے. تو اسے کہا دابۃ الارض. جب ان کی پاور ختم ہو گئی، نہیں تھا کہ حضرت سلیمان ہر وقت سامنے بیٹھے رہتے ہوں. جب دھجیاں اڑ گئیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو اب نہیں رہے. ان کی تدفین ہوئی ہوگی، انہیں پتہ نہیں چلا. یہ بھی غیب کا علم نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ کہیں کام کر رہے ہیں. بہت بڑی امپائر ہے، کام کہاں پر کر رہے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ یہ ان کا ایک گھر ہے، اس گھر کے دروازے سے باہر نکلے یہاں پہ کھڑے ہوئے کہ وہ میت جا رہی ہے دیکھی نہیں. تو بہت بڑی امپائر ہے، بہت دور تک ہے، کہاں پر ان کا کام چل رہا ہے، کہاں کہاں کنٹرول میں ہے. اور یہاں پر ان کی تدفین ہو گئی. وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں معلوم ہوا. جی تو معلوم تو تب ہوا جب یہ تتر بتر پوری سلطنت کو کنٹرول نکل گیا کہ ارے وہ اب نہیں ہے.
بہرحال یہ شاید کو تو میں اس لیے لایا تھا، یہاں اسے ایکسپلین بھی کرنا پڑ گیا اس کہانی کی وجہ سے کہ وہ گھن کھا رہا تھا، گھن سے لکڑی جو ہے وہ ٹوٹ کے گری، تب انہیں پتہ چلا، اس سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، اتنے دن ہلے ہی نہیں تھے وہ بہت دنوں تک. کتنے دنوں میں گھن کھاتا ہے کسی لکڑی کو، کسی مضبوط لکڑی کو. تو یہ آیت میں نے اس لیے یہاں پر رکھی تھی کہ قرآن نے بتایا کہ پرانا واقعہ دیکھ لو، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ تمہیں نظر نہیں آتے اس لیے تم سمجھتے ہو سب کچھ جانتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. غیب کا علم، پروکش کا، جو چیزیں انسین ہیں، یہ نہیں جانتے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یہ 2-3 آیات ہیں، یہ قرآن شریف میں یہ کئی جگہ آیا. سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں بھی الفاظ الگ ہیں، یہی بات بتائی گئی. سورہ طور کی ایک آیت میں مختصر شارٹ بتائی گئی، سورہ جن میں بتائی گئی. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یہ جیسے قلعے ہوتے ہیں سیکیور. اب ہم نہیں جان سکتے اس کی کیفیت کو، کم از کم ابھی نہیں جانتے. ممکن ہے کہ کبھی سمجھ سکیں، جان سکیں. اس لیے کہ یہاں پر اسی صورت کے اندر یہ 15 سورہ نمبر 15 سورہ الحجر، اسی میں اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اسے پہلے کے لوگ نہیں جان سکتے تھے، اب ہم سمجھ گئے کہ کیا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتایا کہ آسمان میں انٹری پوائنٹس ہوتے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اگر ہم وہ انٹری پوائنٹس کو کھول دیں، داخل ہونے کے دروازے سمجھ لیجئے اسے ایک طریقے سے، اگر انہیں کھول دیں، یہ پہلے سسٹم میں، آسمان سماوات نہیں کہا، اس پہلے سسٹم میں، اس پہلے آکاش کے نظام یا ویوستھا میں، تو وہ اس میں کھو جائیں گے اور ان کو عروج ہو جائے گا، یعنی اس میں وہاں فاصلے ختم ہو جائیں گے کہ اب کہاں پہنچے. لائٹ کی ویلوسٹی، یہ پرکاش کی جو روشنی کی جو رفتار ہے اس سے بھی زیادہ تیز. یہ روشنی کی رفتار سے تو ہم فاصلے ناپتے ہیں اس سسٹم میں، اس آسمان کے اندر جہاں لاکھوں سال تک ایک کسی پلانٹ سے اتنی دور ہے کہ لاکھوں سال تک روشنی پہنچتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں کروڑوں سال میں پہنچتی ہے، اور روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی اسپیڈ سے بھی یہ سب پہلا سسٹم ہے اتنا بڑا. اور ابھی بہت سے وہ ہیں جن کی روشنی اب تک ہم یہاں زمین پر نہیں پہنچی، اربوں سال سے، 6 ارب سال سے جب سے یہ زمین کا نظام یہاں پر ہوا، یا 14 ارب سال سے جب یہ سولر سسٹم بنا. یہ فگرز ابھی تک کی ہیں، ممکن ہے اس میں آگے جا کے چینجز ہو جائیں. تو ان سے بھی زیادہ تیز رفتار، وہاں وقت فاصلے بالکل سمٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں انٹری، اور ایسی دوسرے پوائنٹس ہوں گے تیسرے سسٹم میں، اور ایسی 7ویں آسمان تک کی انٹری. یہ ہیں وہ راستے جن سے فرشتے وحی والے آتے ہوں، نزول ہوتا ہے. کہا کہ آسمان میں ایسے ہیں، اور اگر اس میں کوئی داخل ہو جائے تو کہے گا کہ سکرت ابصارنا، یہ نشے میں ہیں شاید ہم، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بل نحن قوم مسحورون، ہمیں یا سحر و جادو ہوا اس وقت ہم پر. وہ یقین ہی نہیں کرے گا. ایسے اب سائنس نے تلاش کر لی، اس کا نام رکھا ہے ورم ہولز. تو ایسے ہی ممکن ہے کہ کچھ چیزیں اور ہمیں آگے معلوم ہو جائیں. نہیں ان آیات کے بعد پھر یہ آیت ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے وہاں اسٹیشن رکھے ہیں کچھ، اسے قلعے کہا. اب اس قلعے کی کیا کیفیت ہے ممکن ہے بات کو سمجھ میں آ جائے. جیسے ان انٹری پوائنٹس جو ہیں ان کو نام دیا گیا ورم ہولز کا، تو ایسے یہ قلعے کیا ہیں شاید آگے کبھی سمجھ میں آئے. قلعہ، بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ قلعہ لفظ وہاں پر آتا ہے جہاں کسی چیز کو سیکیور محفوظ کیا گیا ہو، ایسے ڈائریکٹ کوئی انٹری نہیں لے لے اس کے اندر. کہا کہ ایسے بیس اسٹیشن ہیں جیسے قلعے کہہ لو اس سسٹم میں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور تمہیں یہاں سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان میں بہت سے ایسے ہیں جنہیں تم اسٹارز یا ستارے سمجھتے ہوگے. تو یہ ہم نے یہاں پر بنا رکھا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ان کو سیکیور کیا ہوا ہے، ان کو سرکشت کیا ہوا ہے ہم نے ان شیطانوں کو جو دھتکار دیے گئے. ہر شیطان، ہر اس شیطان سے جس کو دھتکار دیا گیا. یہ شیطان وہاں انویزیبل ہے، انسان تو نہیں جا پاتے، لیکن یہ شیاطین جن کو زمین کی کشش ثقل یا زمین کی جو کھینچنے کی پاور ہے، گریویٹیشنل فورس، وہ شیطانوں کو نہیں روکتی، اس لیے کہ ان کی باڈی میٹیریل نہیں ہے، مادی نہیں ہے. تو وہ فضا میں، اسپیس میں وہ کہیں آگے جا سکیں. کہا کہ ان جگہوں کو سیکیور کر دیا گیا، وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہاں سے چیزیں نہیں لے سکتے. وہاں پر وہی پہلے آ رہی ہے، وہاں سے پھر وہاں نظام اور اللہ کا امر یا حکم یا آرڈر جو کچھ یہاں پر امپلیمنٹ ہونا ہے وہ پہلے اتر رہا ہے. وہاں سے یہاں پر
سال بھر اس کا ڈسٹریبیوشن ہو گیا، ایسی وہی وہاں پر آ رہی ہے، وہاں سے پارٹس میں جائے گی. قرآن پورا نازل ہو گیا شب قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس رات میں اتارا جو تقدیر کی، بھاگیہ کی رات ہے. اب پورا قرآن تو نہیں اترا تھا غار ہرا میں. جس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تو 23.5 سال تک اترتا رہا. قرآن اتر گیا اس رات، اور اسی رات کے اندر اس کا ایک حصہ غار ہرا میں اترا. یہاں سے لے جا کر یہاں سے اب نزول ہوتا رہے گا 23 سال تک. یہ قرآن تو اتر گیا. یہ نہیں کہتا کہ ایک آیت اتری، یہ پورا قرآن اترا تھا. پورا کب اترا تھا غار ہرا میں؟ وہاں تو 5 آیتیں آئی تھیں. جب پہلی وحی، پہلا اوترن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس گپھا میں ہوا تو بیس اسٹیشن پر اتار دیا گیا. اب وہاں سے پارٹس جو ہیں، جیسا اللہ کا نظام ہے اس کا نظام یا ویوستھا یا امر ایسا ہی تھا کہ یہ 23 سال میں اوترن ہوگا. جب جب جیسی ضرورت پیش آئے گی ویسی انسٹرکشنز یہاں سے چلی جائیں گی. اور پھر یہ بھی نظام رکھا تھا کہ یہ بتا دیا جائے گا کہ اس کو تم کہاں کہاں کیسے کیسے لکھنا، کون سی آیت کے بعد کب لکھ لینا، جب آئے تو آئے گی تو ضرورت کے اعتبار سے. شیطانوں سے اس کی حفاظت کی گئی اور سرکشا کی گئی ہے. ان مقامات کی، یہ جو قلعے ہیں وہاں سرکشت استھان ہیں. الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین، کرتے ہیں کوشش کوئی سنگن مل جائے یہ شیاطین جو ہیں، لیکن جس نے کچھ چوری سے اچکنا چاہا یا کچھ سنگن لی، اب وہ مخلوق یا سرشٹی ہے نا، وہ کریچرز ہیں نا کہ جنہیں کوئی یہ گریویٹیشن فورس تو نہیں روک رہی، تو پہنچ سکتے ہیں، انٹری لے سکتے ہیں، لیکن وہاں وہ انتظامات ہیں کہ یہ بھی نہیں پہنچ سکتے. تو جتنا بھی کچھ انفلٹریٹ کرتے ہیں، کبھی کوئی سنگن اڑاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں بے ترتیب. فاتبعہ شہاب مبین، تو وہاں ان کو وہیں پر ان کی پنشمنٹ کا بھی، ان کی سزا کا بھی نظام ہے، بھگانے کا بھی ہے. ایک شعلہ جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتا ہے. اب وہ سنگن ادھر ادھر کی بے ترتیب اکا دکا باتیں کان میں پڑی لے اڑے، تو اس کے بعد پھر ان کو بھگا دیا جاتا ہے وہاں. ولا بقول کاہن، یہ آیات میں نے آپ کو بتایا، یہ تفصیلات جو ہیں قرآن شریف میں دوسری صورتوں کے اندر بھی ہیں. یہ تقریباً اسی کی تشریح کے ساتھ میں الفاظ ورڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. قرآن یہ جو کہا کہ یہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول، اس کی وانی نہیں ہے. بہت کم تم لوگ اس جو ہے بات کو یاد رکھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو، بہت کم ہو. کاہن لفظ جو ہے وہ بائبل میں تو کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا تھا. وہاں نبیوں کو بھی کاہن کہا انہوں نے، بہت سے نبیوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، سندیشتہ تھے. ان کے جو بھائی تھے ہارون، قرآن کہتا ہے کہ ان کے انڈر میں، ان کے تحت تھے، لیکن ان کے وزیر کی حیثیت، لیکن ان کو بھی نبی بنایا گیا، پروفٹ بنایا گیا. بائبل کہتی ہے ان کو کاہن بنایا گیا. کاہن ہوتا تھا، ان کے لیے انگریزی میں الفاظ ہیں بائبل میں پریسٹ. تو وہ پریسٹ اور کاہن، اور پھر یہ کہا کہ اب یہ کہانت یا پریسٹ ہوڈ جو ہے یہ پجاری، اور یہ جو اب رہے گا پجاری ہونا، یہ انہی کی نسل میں رہے گا. انہی کی نسل میں ایک اور نبی تھے حضرت زکریا، جن کے صاحبزادے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے دور کے. انہی کی نسل میں ان کا بائبل کہتے ہیں وہ بھی کاہن تھے، بیت المقدس میں کاہن تھے. کاہن کا مطلب پریسٹ، پجاری. تو وہ کاہن کا کام، ذمہ داریاں ہیں. یہ تو ہے کہ کاہن انسان نہیں مقرر کرتے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے تھے، لیکن وہ نبی نہیں ہوتے تھے. اور وہ مختلف قربانیاں اور سیکریفائس، جتنی سیکریفائسز ہیں، وہ ان کا نظام کرتے تھے، لوگوں کو اچھے باتیں بتاتے تھے، مسائل کے حل بتاتے تھے، سمسیاؤں کے سمادھان دیتے تھے کہ کیسے دین کی باتیں کیا ہیں. یہ سب کام ان کے ہوتے تھے، کاہن کے، ایک اچھا اسٹیٹس کا. لیکن جیسے نبی یا پیغمبر جو ہے اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، معصوم ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نگرانی میں ہوتا ہے، کوئی غلطی اس سے نہیں ہونے دی جاتی. ایسا کاہن کے ساتھ بائبل کا تصور نہیں ہے. ایسا کاہن کے ساتھ ایسا نہیں. اس کی اولڈ ٹیسٹامنٹ، بائبل کے 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. حضرت عیسیٰ سے پہلے والا اولڈ ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو آخری کتاب یا بک ہے اس کا نام ہے ملاکی. اس ملاکی میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ ملاکی کے اندر یہ کہا گیا کہ کاہنوں کی حالت بہت بری ہو گئی ہے. اب یہ وہ باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں وہ نہیں بتاتے، اب یہ ان کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. تو نبی معصوم ہوتا ہے. تو یہ کاہن لفظ بائبل میں تو ایسے تھا، لیکن عربوں کے کاہن کچھ اور کہلاتا تھا. بہت سے ورڈز ایسے ہیں کہ جو ایک لینگویج سے جا کے دوسری لینگویج میں اس کی میننگ بدل جاتے ہیں.
تو عرب میں کاہن وہ نہیں تھا جو بائبل کا کاہن تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جسے کاہن کہتے تھے. عرب میں کاہن کہتے تھے اسے جو آگے کی فیوچر کی باتیں بتاتے تھے، طرح طرح کی چیزوں سے کہیں کنکریاں پھینک کے، ان کے اپنے سسٹم تھے، ان سے وہ کیلکولیٹ کر کے غیب کا علم دیا کرتے تھے، پروشہ چھپی ہوئی باتیں بتاتے تھے، اسے کاہن کہتے تھے. بارش کل ہوگی، اب وہ اپنے حساب ایسے لگاتے تھے اتنے دنوں بعد ہوگی، تو آگے کی باتیں کس کا بیٹا ہوگا کس کا نہیں ہوگا، تو عرب میں کاہن انہیں کہتے تھے. ولا بقول کاہن، کہا یہ وہی کاہن کی باتیں نہیں ہیں، یہ کہانت، یہ تو شیطانوں سے مکس سے سانٹ گاٹ کر کے جو لوگ یہ باتیں کر لیتے ہیں وہ تو کاہن ہو سکتے ہیں، وہ کاہن ہوتے ہیں. یہ قرآن جو ہے اس پہ جو وحی نازل ہوئی یہ کہانت نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے افطرا ہے، اس کے پاس سے نازل ہوا ہے. تو ایکوریسی ہے اس کے اندر، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ سنگنی دولت سے مل کے کچھ چیزیں ملاوٹیں ہو گئی ہوں. یہ سورہ طور میں کہا فسحر ھذا، یہ وہ بھی نہیں ہے، جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے. افسحر، یہ جادو ہے. ام انتم لا تبصرون، آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھو تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا جادو نہیں ہے. ام انتم لا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا. تو یہ تو تھی کلام وہی، اور وہ تھی شیطانوں کا نزول. شیطان کون؟ ہمارے جن سے ہم جانتے ہیں جس کیٹیگری کو، ان میں یہ ہوئے غیب کی باتیں بتانے والے، کوئی جادوگر ہوں یا کاہن ہوں. ایک تیسری کیٹیگری کا پھر اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا، کہا کہ ان پہ تو شیطان اترتے ہیں، یہ نہیں کہا ان پہ شیطان اترتے ہیں. یہ تیسرے جو ہیں وَالشُّعَرَاءُ، بڑا نازک مقام ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اور رہی بات شعراء کی، ذکر کیوں کیا شاعروں کا یہاں؟ کہا ان کی اتباع تو، ان کا انوسرن تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ذرا راستے سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہوتے. یہ ان کا ذکر کیوں کیا گیا اور یہ بات کیا کہی گئی؟ آپ کتنے بڑے بڑے شاعر، علامہ اقبال، سب دین کی ساری باتیں ایک مقصد کے تحت آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، تو یہ جو ہیں حضرت زہیر، تو یہ جو ہے یہ حضرت ان کے خود حضور کے شاعر. اور قرآن کہہ رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر جو ہیں ان کی اتباع و پیروی تو وہ کرتے ہیں جو راستے سے ذرا الگ ہو جاتے ہیں، صحیح بالکل ٹھیک راستے پر نہیں رہتے. کوئی تھوڑا سا سیدھے پہ آئے پھر تھوڑا سا ہٹ گئے، وہ ہیں غاوون. تو یہ ان کا ذکر دیکھیں، یہ نہیں کہا ان پہ شیطان اترتے ہیں. تو ان کا نام کیوں آیا یہاں؟ ان کا نام اس وجہ سے آیا کہ شعراء بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، اس دور کے زیادہ کرتے تھے، آج کے بھی کرتے ہیں. یہ تو نزول ہوتا ہے ہمارے اوپر، کلام اترتا ہے، ہم بیٹھ کر لکھتے نہیں ہیں. جو جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو نازل ہوا ہے، یہ بیٹھ کر ہماری محنت، ہم نے قافیہ ردیف نہیں جوڑا ہے. قافیہ ردیف جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ جو بالکل ایک جیسے وزن کے یا ایک جیسے الفاظ اینڈ میں آتے ہیں شعر کے اندر. ہم یہ تو نازل ہوئے ہیں. جب کوئی ماہر ہوتا ہے، کسی فن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو پھر وہی چیز جو کوئی دوسرا میں بیٹھ کر کچھ کوشش کرنا شروع کروں تو میں قافیے ملاتا رہوں گا، اس کے آواز، یہ جو لفظ ہیں ان کے وزن کے اوپر، یعنی بالکل ان سے ملتی جلتی ساؤنڈ کے اوپر کون کون سے ورڈز آئیں گے، پھر اس میں شعر کیسے لاؤں، پھر اس میں کیسے لکھوں. میں بیٹھ کے اگر کروں، اگر کرنا چاہوں، مجھ سے تو پھر بھی نہیں لکھا جائے گا، لیکن میں کرنا چاہوں تو پھر بیٹھ کے ایسے کروں گا. پھر جو شروع میں جو کوئی شاعری کر رہے ہوں وہ بھی بیٹھ کر پہلے تو ایک لسٹ بنائیں گے، وہ لسٹ بنائیں گے کہ بھئی کیا ہے غم، پھر کسی شعر میں اینڈ میں آئے دم، کسی اور شعر میں اینڈ میں آئے بم، اسے کہتے ہیں قافیہ. تو یہ وہ بیٹھ کر بنائیں گے اور پھر کرنا شروع کریں گے. لیکن جیسے جب فن کا ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو پھر اسے یہ کیلکولیشنز کرنی نہیں پڑتی، وہ تو مائنڈ اس کے لیے ٹرینڈ ہو جاتا ہے، وہ آتی چلی جب جن باتوں کو کہنا اسی وزن میں وہ کہتا چلا جاتا ہے. اب اسے انہوں نے ان کا دعویٰ یہ، اور عرب کے دور کے لوگ بہت زیادہ، اس دور کے شعراء بہت زیادہ ہی کرتے تھے کہ ہم پر اترا ہے، یہ افطرن ہوا ہے. اس لیے ان کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ، اور بات رہی شاعر کی، یہ وہ کاہن نہیں ہے اور یہ جادوگر نہیں ہے. شاعروں کی بات کر رہے ہو، شاعر پہ تو وہ شیطان نہیں اتر رہے، لیکن یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی، ان کا انوسرن کرنے والے وہ ہیں جو بہک رہے ہیں، جو بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ بہکے ہوئے لوگ کیوں؟ ان کی پیروی کرنے والے بہکے ہوئے لوگ، ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. اب کیسی کیسی چیزیں، شاعر جو ہوتا ہے کسی مقصد سے نہیں کرتا کوئی بات، ایک مقصد نہیں ہے شاعری کا.
سوائے چند شاعروں کے، اور قرآن نے اس ایکسیپشن کی، اس استثناء، اس اپوات کی بات کی ہے. بات کو کوئی مقصد نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات ایسے کہی جائے لوگ واہ واہ کریں. اس لیے جب کوئی شاعر لکھتا ہے تو آپ اس کے کسی طریقے سے جیسے ہوئی، اگر رات کو اگر 1 بجے اس نے بیٹھ کر پوری کی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسی وقت کسی کو سنا دوں. پھر برداشت نہیں ہوتا کہ جلدی سے پہنچے نہیں لوگوں تک. یہ ہر شاعر میں ہوتا ہے، بس جلدی سے دوسروں کو پہنچے، واہ واہ کہیں کیا بات کہی ہے. تو یہ بس یہ واہ واہ کے لیے ہوتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے. کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسی جگہ لے کر جانا ہے. تو پھر اس کی نمبر 1 بات، قرآن کا ایک مقصد ہے. شعرا کی بات یہ رہی، شعرا کے اوپر کچھ اترتا ہے. یہ نزول جو ہے اس کا تو قرآن ایک ایکوریسی، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے ساتھ میں لے کر جا رہا ہے. یہ شعر نہیں ہے. شعرا کی باتوں میں مقصد نہیں ہوتا، یعنی زندگی کا ایک مقصد نہیں ہے. کسی شعر میں مقصد ہے، کسی دوسرے شعر میں کچھ اور مقصد ہے، کسی میں کچھ اور مقصد ہے، لیکن وہ سب کل ملا کر واہ واہ کے لیے. زندگی کا ایک مقصد نہیں کہ اس طرف مجھے لوگوں کو لے کر جانا ہے. تو ان کی پیروی نہیں کی جائے گی. وقتی انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہو کر لو، ان کا انوسرن نہیں کیا جائے گا. سب فلاں نے کہا تھا اب تو ہمیں ایسے ہی چلنا ہے. تو ہمیں شعرا کے پیچھے نہیں چلنا ہے. اس لیے کہ اب پیچھے اگر چلنے لگیں، الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، میں ابھی انہیں تو چھوڑ رہا ہوں ان شعرا کو جنہوں نے کہا کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو وہی خدا جو ہے وہ زمین پر آیا تو محمد بن کر آ گیا. تو اسے تو چھوڑیے کہ کیا کہہ گئے اور کیسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. لیکن کہا کہ شاعر ان جنرل الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، تم دیکھتے نہیں ہر وادی میں یہ جو لفظ ہے یہی مون، اس کے جو بنیاد ہے کہ ہم وہ اس میں یہ کہ جیسے اونٹ پیاس، جیسے پیاس کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے نا کہ پیٹ بھر گیا لیکن اور پانی چاہیے، تو وہ ایسے کہ جیسے کوئی پیاسا اونٹ ہو، پیاس نہیں بھر رہی ہو، ویسے وہ بھٹکتا پھر رہا ہو ادھر ادھر پانی کی تلاش میں. تو وہ تو ایسے بھٹکتے ہیں کہ کچھ بھی مل جائے، بس ملے اور مل جائے. فی کل وادن، ہر مقام پہ ہر وادی میں بھٹک رہے ہیں. یہ ہر وادی میں بھٹکنے والی بات کیا ہے؟ جگر کا شعر سنیے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک ہی غزل کے اشعار ہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں. بہت اونچی بات ہے. اللہ کی توفیق کی بات ہے کہ یہ عرفان محبت کا وہ مقام جہاں وہ محبت کی وہ انتہا خدا سے کہ جہاں عرفان حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے. اس کے یہ تو نے کہا کیا اے ناداں، فیاضی قدرت عام نہیں. ناشکری کرتے ہو اللہ کی قدرت کی. فیاضی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، کچھ کو کہ یہ نہیں ہے. تو فکر و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں. تم دیکھو غور سے، ہر چیز انعام ہے، تم سمجھ رہے ہو عام نہیں ہے. اب یہ تو باتیں جو ہیں سب دین کی باتیں چل رہی ہیں نا، بہت اونچی باتیں چل رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر چل کے کہتے ہیں اسی غزل کے اندر، عشق اور گوارا خود کر لے بے شرط شکست فاش اپنی، دل کی بھی کچھ ان کے سازش ہے، تنہا یہ نظر کا کام نہیں. اب بالکل اب بدل گیا. بات ہو رہی ہے اللہ کی معرفت کی، اب آ رہی ہے وہ عشق کی بات کے بغیر شرط کے عشق اپنی کہیں ہار مان لے. ایک ہی غزل کے شعر ہے، وہاں معرفت کا بیان ہو رہا ہے، اب یہ عشق اور نظر اور دل کی باتیں آنے لگی ایک ہی غزل میں. مقصد کیا تھا؟ مقصد کچھ نہیں. کہیں یہ تھا قافیہ ردیف کے اندر کہیں کچھ کہہ دیا، کہیں کچھ کہہ دیا. پوری غزل کا یعنی یہاں کوئی جسے ادیش کہتے ہیں، مقصد کہتے ہیں، وہ غائب ہے. اب بہت اونچی بات کی، معرفت کی بات کی، اللہ کی ایشور پراپتی کی بات کی، اور اس کے بعد پھر فوراً ہی بات کو ان کا عشق و دل اور نظر کی بات آ گئی. اس میں ہونا چاہیے فٹ وزن میں، کہ ایک بحر میں ایک وزن کے اندر قافیہ ردیف ملنا چاہیے. لوگ واہ واہ کریں، واہ کیا بات کہہ دی. بہت بڑے شاعر تھے، اور وہ جو سب سے بڑے تھے، مطلب اردو شاعری میں جو سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، سب سے مشہور، سب سے اونچا مقام جن کا بن گیا غالب، مرزا غالب، انہوں نے بھی بڑی اونچی اونچی باتیں کہی ہیں. مثلاً عام لوگوں کو جنہیں شعر و شاعری زیادہ شعر نہیں پڑھے، انہیں
یقین بھی نہیں آئے گا کہ غالب بھی مطلب کیا معرفت کے اور اس کے اور تصوف کے اور وحدانیت کے شعر، دین اسلام کی تعلیمات کے شعر غالب کے کلام کے اندر ہوں گے. تو یہ ہے کتاب شراب کے اور عشق ہی ہوں گے سارے. ہم معاہد ہیں توحید کے علمبردار، یونیٹیرین ایکیشور واد کے ہم معاہد ہیں. ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہمارا جو رسموں کو توڑنا یہ ہے توحید. ہم معاہد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں. یہ ملت ہوتی ہے، وہ ملت، وہ گروپ، ایک شناخت، ایک پہچان دین کی جو ہوتی ہے. یہ ملتیں جب مٹ گئیں تو پھر یہی رسمیں جو ہیں یہ دین بن کے داخل ہو جاتی ہے، وہی ایمان ہو جاتا ہے. اب بہت اونچی بات ہے، یہ اس درجے کی بات ہے غالب کے. اس کے بعد پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں اسی غزل کے اندر؟ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں. نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہے، تیری ہم معاہد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب مٹ گئی اجدائے ایما ہو گئیں. کوئی بہت اونچا دیندار آدمی کہہ رہا ہے، پریچر زبردست. اور پھر اس کے بعد اسی غزل کے اندر جو اب یہ شعر آ رہا ہے، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں. مقصد ہے ہوا کچھ، یعنی اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کچھ لوگوں کو پریچنگ ہے، کچھ بتانا ہے. یہ نزول ہے کہ کبھی ایک چیز آ گئی، کبھی شیطانی چیز آ گئی، کبھی فوراً جو کبھی بہت اونچی معرفت کی چیزیں آ گئیں. اسے اس کی طرف سے نازل ہونا کہیں گے. ایکسپرٹ ہے، بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، تو وہی چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آتی چلی جاتی ہیں، بیٹھ کر کیلکولیشن نہیں ہوتی. وہ تو ان کے ایکسپرٹ ہونے کی بات ہے، اسے نزول تھوڑی کہتے ہیں. ہمارے آج کے شاعر بھی کہتے ہیں تو نازل ہوئی، ہم پر نزول ہوتا ہے، نازل ہوتی، یعنی ڈائریکٹ جیسے اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. یہ آپ کی کسب، آپ کی کمائی ہے. یہ آپ کی محنت بچپن سے جو آپ نے جب شروع کیا تھا تو وہ شروع میں آپ بیٹھ کر جوڑتے تھے اسے، اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپرٹ ایسے ہو گئے کہ اب بیٹھ کر جوڑنا نہیں پڑتا. اب لیکن کوئی ایک مضمون نہیں چل رہا ہے، ابھی کچھ کہہ دیا، ابھی کچھ کہہ دیا. یہاں ایک مقصد ہوتا ہے کہ قرآن یہ نہیں ہے. اب یہ تو بھٹکتے پھرتے ہیں ہر طرح کی وادی کے اندر، جگہ جگہ بھٹکتے ہیں. اور یہ شاعر کی بات، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. زندگی کچھ ہو، شعروں میں کچھ بھی کہتے رہیں گے. تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، انوسرن. یہ وہ لیول نہیں ہے جن پہ شیطان اترتے ہیں، اس لیول میں نہیں رکھا اسے. کیا وہ جو جادوگر ہیں یا وہ جو کاہن ہیں، غیب کی باتیں بتانے والے لوگوں کو لیکن یہ شعراء جو ہیں ان کے پیچھے مت چلنا، اتباع مت کرنا، پیروی مت کرنا. یہ کوئی مقصد نہیں ہے. پھر مبالغے ہوتے ہیں. قرآن میں ایکوریسی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. جو بات ہے بالکل ایسی ہے، اس میں اتشیوکتی نہیں ہے، اس کے اندر ایگزیگریشنز نہیں ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. جتنی بات کہی گئی ویسی ہے، خوبصورت انداز میں کہی گئی، وہ یہاں پر بھی موجود ہے. اب یہ شاعر، اب وہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ شاعری ہے، پھر کہتے تھے خود ہی ہم نے بہت شاعری سنی ہے، ہم تو بڑے ایکسپرٹ ہیں شاعری کے، بڑے پہچاننے والے. یہ شاعری نہیں ہے. کیا تھا شروع کی جو آیات مکے میں جو نازل ہوئی، اور آپ بھی پہچان لیں گے. اوپر لکھا ہوتا ہے نا مکی مدنی، آپ خود پہچان لیں گے مکی کون سی ہے، مدنی کون سی، بغیر اوپر دیکھے ہوئے. جہاں پر آیتیں ایسی چل رہی ہیں کہ آخر کے اندر ایسا جیسے کوئی قافیہ چل رہا ہو، حالانکہ وہ شعر کی لائنیں جیسے شعر میں ہوتی ہیں ویسے برابر سے نہیں چل رہی جیسے عربی شاعری میں ہوتا ہے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں. جیسے کوئی آزاد نظم اب کہلانے لگی ہے. عربی میں آزاد نظم کا کبھی رواج نہیں تھا، اب بھی ذرا ذرا سی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی ہے. تو جیسے کوئی آزاد میں چل رہی ہو، تو ایسی تو شاعری ہوتی نہیں تھی. جہاں پر آپ کو یہ ایک جیسے وزن، وہ آخر کے الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسے آتے چلے جائیں، وہ سب مکی ہیں. جو ملتے جلتے وزن کے، وہ سب، وہ آپ فوراً پہچان لیں گے مکی. اور پھر بڑی بڑی آیات ہیں اور بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جہاں پر آخر کے اندر وہ سب مدنی ہیں. یہ آپ ایسے پہچان لیں گے کہیں کہ مکے میں کون سی نازل ہوئی، مدینے میں کون سی. بہرحال تو وہ کہا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کہتے نہیں یہ شاعر. اور ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے. شاعر جو ہے وہ ایکوریسی نہیں ہوتی، مبالغہ کرتا ہے، بات کو ایسے کہتا ہے واہ واہ لوگ کر اٹھیں، لیکن ایکوریسی نہیں ہوتی. وہ شاعر تک جنہیں میں کہتا ہوں، میں نے یہاں کتنی مرتبہ کہا کہ ولیوں کے ولی تھے اقبال، تو جو کچھ کہا انہوں نے وہ سب قرآن. لیکن جو کہنے کا انداز ہوتا ہے جب شاعری میں آتا ہے، جب نثر میں ہوگا، پروز میں ہوگا، تو بات آدمی ایکوریٹ کہے گا، دلیلیں دے گا، ایکسٹرا باتیں نہیں کرے گا. اور جہاں ایکسٹرا باتیں کرے گا تو وہاں لوگ کہیں گے کدھر بھٹک گئے، کہیں گے کدھر بھٹک گئے.
جب کوئی ایکسٹرا کرنا شروع کرے گا اس کے اندر نثر میں، اور جب پوئٹری میں اور نظم میں آئے گا تو پھر وہی اقبال جو ہیں وہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. انسان کا عروج، خاک کا پتلا کتنا بلند ہوا، اس سے ستارے سہم رہے ہیں، انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ ٹوٹا ہوا تارا، یہ تو گرایا گیا تھا اوپر سے، اس کو تو ذلیل کر کے اتارا گیا تھا، اور اب یہ تو اتنا اونچا اٹھتا چلا جا رہا ہے، اس سے ستارے جو ہیں وہ سہم رہے ہیں. اب یہ انداز جو ہے ایک حقیقت بتائی کہ انسان اترا تھا، انسان یہاں پر اچھا رہے. بات سچی کہی ہے، بات قرآن کی کہی ہے، لیکن انداز جو کہنے کا ہے اس انداز میں مبالغے ہیں، کمی بیشی ہے. یہ شاعری میں ہو ہی جائے گا. مقصد اقبال کیا ہے مقصد، لیکن یہ پھر ہو جائے گا شاعری میں. اور پھر یہ بھی کہ وہ انداز جو آتا ہے، ابلیس کے بارے میں کہا اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر. اسے صبح ازل، وہ جو جب اس نے انکار کیا تھا، کیسے اس کی ہمت کیسے پڑی ابلیس کی، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا. اب یہ انداز شاعری کا ہے جہاں شکایت میں ارے قرآن جو کچھ بتا رہا ہے اس سے غور کیجئے تو چیزیں معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں. وہاں ایک ایکوریسی ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا ایک انداز کے اندر، شاعری کے اندر اللہ سے میں کیوں پڑھوں اس چکر میں. وہ تو آپ کا رازدار تھا ابلیس. تو محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا. محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. بات یہ کہ یہ میں تو صرف وہ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، سب باتیں وہ حقیقت کہی ہیں انہوں نے، ان کا ایک مقصد بھی ہے موجود. لیکن جب بات شاعری میں آتی ہے تو پھر وہ ایسے ہوتی ہے کہ کہیں باتیں بڑھ جاتی ہیں، کہیں وہ بس سننے میں واہ واہ لگے. جب شاعری میں منتقل ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہا کہ مقصد ایک نہیں ہوتا، ان کی اتباع کا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اقبال کی اتباع کریں، اتباع اقبال کی بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے بہت سی حقیقتیں کھولی ہیں، انہوں نے بہت سی باتیں ایکسپلین کی ہیں، اس سے علم لے لیجئے، بہت گہرائیاں ہیں. لیکن پیچھے چلنا، اتباع کرنا، وہ اس وحی کا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا اتباع ہوتا ہے. اور پھر کہا سب شاعر نہیں، یہ تو اکثریت کی بات ہو رہی ہے. پھر آخر میں یہ آخری آیت آ رہی ہے اس کی کہ سب شاعر نہیں. اس بات کو پھر ایکسیپشن یا استثناء کیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، میں نے ابھی نام لیا، ان کے اپنے شاعر تھے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. حضور کو کہا کہ یہ تو ہم نے شعر نہیں سکھایا انہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان پہ یہ نہیں پھپتا، ان کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ شعر دیا جاتا انہیں. شیطانوں کو کہا کہ ان کے لائق یہ نہیں تھا کہ ان کو وحی دے دی جاتی. ان هو الا ذکر و قرآن مبین. یہ تو ایکوریسی ہے، یہ ریمائنڈر ہے رب العالمین کی طرف سے، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے. اور یہ کھلا ہوا، یہ واضح بین روشن قرآن ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ ہے اتباع کرنے کا، تاکہ جن کے اندر کچھ زندگی باقی ہے، ورنہ مردے ہیں سب، جن میں کچھ زندگی باقی ہے وہ ان کو وارننگ دے دے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر بالکل ثابت ہو جائے، حجت پوری ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ ہم نے جان بوجھ کر مخالفت کی، بات تو یہی صحیح تھی. تو یہ تھی شعر کی بات. کہا لیکن ہر شاعر نہیں. یہ آخری آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان شاعروں کے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی طرح ان کے عمل بھی سارے درست ہیں. شاعروں کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کس طرح صحیح بالکل ایمان ہو اور صحیح عمل ہو. وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر یاد کرنے والے ہو اللہ کو. ایسے نہیں کہ کسی وقت نماز پڑھ لی. سوائے ان شاعروں کے، ان کی بات نہیں کر رہے کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، انہوں نے کسی کی کوئی ہجو کہی جاتی تھی شاعری کے اندر، ایک کائنڈ ہوتی ہے جس میں کسی کی برائی، کسی کے پیچھے پڑ گئے، اب اس کی کھود رہے ہیں، بالکل جھوٹی جڑیں کھود رہے ہیں، اس ہجو کہتے تھے. کہا سوائے اس کے کہ ان کے اوپر اگر ظلم ہوا اور زیادتی ہوئی تو دل سے کہا نکلی، انہوں نے کہہ دیا کچھ. ان کی بات تو چھوڑو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اور پھر آخر قرآن اپنی بات کے اوپر جب ظلم کی بات آ گئی تو کہا ظالم جنہوں نے ظلم کیا وہ تو مظلوم تھے، اگر کچھ کہہ بیٹھے، چاہے اس میں زیادتی ہو گئی ان کے کہنے کے اندر، لیکن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بتا دیا جائے گا کہ کس جگہ گڑبڑ کی تھی، کہاں سے وہ صحیح راستے سے ہٹے تھے. ظلم اسی کو تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی صحیح مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیا جائے، اس کی وہ جگہ نہ ہو. تو
کس جگہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے پھر ان کو اطلاع دے دی جائے گی، بتا دیا جائے گا، وہ دن آئے گا۔ تو اب سورہ شعراء آج ختم ہو گئی، آیت 227 اس کے اندر کل آیات تھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد پھر سورہ نمبر 27 سورہ النمل، پھر اگلی مرتبہ اس سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک، سلام۔